1947 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا. وی ڈڈ ناٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن. سو قائد اعظم محمد علی جناح, دا فاؤنڈر آف پاکستان, انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی اور ان کو پہلے دن ایڈریس کیا اور کہا کہ آپ کا صرف ایک ہی کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں, پاکستان کا آئین بنائیں, میک اے کانسٹیٹیوشن فار دا کنٹری. اٹ ٹک دیم 10 years. 10 سال تک وہ ڈبیٹ کرتے رہے, پارلیمنٹ بلڈنگ میں بیٹھے رہے, بڑے بڑے اچھے لوگ تھے, بیٹھے رہے, لیکن ان لوگوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی آپ پوچھیں گے؟ بیکاز آف دس بیسک کانسیپٹ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا تھا کہ ایز لانگ ایز دے ور in the Constituent Assembly and did not make a constitution, they would continue. جس دن وہ constitution بناتے اس دن ان کو step down کرنا پڑتا. تو there was a conflict. وہ جتنا دیر کرتے constitution کو بنانے میں اتنی دیر تک وہ constitution assembly میں بیٹھے رہتے. Because of that conflict we lost 10 years. Ultimately court نے آ کے کہا کہ آپ constitution بنائیں. کانسٹیٹیوشن بن گئی 1956 کی پہلی. واٹ ہیپنڈ دین وی ہیڈ دیز میوزیکل چیئرز. آئی کال اٹ دا ایرا آف میوزیکل چیئرز. پرائم منسٹرز کیپٹ چینجنگ. اچھے اچھے پرائم منسٹرز آئے, کوئی 15 دن لاسٹ کیا, کوئی 2 مہینے لاسٹ کیا, کوئی 3 مہینے لاسٹ کیا. وقار جو تھا, ریپوٹیشن آف دا پارلیمنٹیرینز کیپٹ گوئنگ ڈاؤن. رزلٹ کیا ہوا؟ مارشل لا. دوسا ججمنٹ بھی آ گئی, ججمنٹ نے اس کو انڈورس بھی کر دیا. سو وین پارلیمنٹیرینز لاسٹ دیئر ریپوٹیشن, دا ریزلٹ واز پاکستان پہلے اپنے 10 سال میں کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکا. جو کانسٹیٹیوشن بنی امیجیٹلی آفٹر اے ایئر اور سو اس کو ختم کر دیا گیا. لیٹس فاسٹ فارورڈ ٹو 1973. 1973 کی کانسٹیٹیوشن بن گئی. الیکشن ہوئے اس کے پہلے. The first elections were rigged, massively rigged. So much so that people came out in the streets. Movement ہو گئی, violent movement happened. And eventually the second or third martial law of Zia ul Haq came. An American communique جو امبیسڈر نے لکھی واپس, اس نے کہا not a dog barked. لوگوں نے بلکہ مٹھائیاں بانٹی at the derailment of the parliamentary democracy, because the parliamentarians did not have a great reputation. People were not standing behind them. Then what happened? The same parliamentarians joined Zia ul Haq. ان کی ریپوٹیشن اور خراب ہو گئی. اوکے, لیٹس فاسٹ فارورڈ اگین. Fate intervened. Zia ul Haq's plane crashed. ڈیموکریسی واپس آ گئی. تو پارلیمنٹیرینز نے کیا کیا؟ I call it the revolving door politics. ریوالونگ ڈور آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ کبھی آپ ہوٹل میں گئے ہیں جس میں ایک دروازہ ہوتا ہے, وہ گول سا دروازہ ہوتا ہے, آپ ایک سائڈ سے انٹر کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے لوگ باہر ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریوالونگ ڈور پالیٹکس. ریوالونگ ڈور پالیٹکس میں کیا ہوا کہ ایک حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, ایک تھی بے نظیر بھٹو شہید کی. 1 سال 2 سال بے نظیر کی حکومت آتی تھی, اس کو کمپلیٹلی جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی وہ اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی, اس کو ڈیریل کرتی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ آ جاتے تھے واپس, پھر بھی بے نظیر بھٹو آ جاتی تھیں, اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا. ایونچولی ایک دن آیا اور لوگ ہنستے تھے. آپ کو یاد ہوگا ڈیفیکشن کلوز کے, وہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا مری میں کہ آپ نے ووٹ اس طرح کرنا ہے,
پارلیمنٹیرینز کو چھنگا منگا لے کے جایا جاتا تھا, تو پارلیمنٹیرینز کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے لوگ. دے لاسٹ مور آف دیئر ریپوٹیشن. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ, ایک وقت ایسا آیا, اینڈ دس از اے میٹر آف ریکارڈ, میں نے نیشنل اسمبلی میں جا کے یہ چیک کیا کہ واقعی یہ درست بات ہے کہ نہیں. اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ دا فاسٹسٹ constitutional amendment, the fastest constitutional amendment which was passed, جو کہ simply 1.5 منٹ لگا اس constitutional amendment کو پاس کرنے میں, 1.5 منٹ. اس میں نیشنل اسمبلی نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا دو. forget about parliamentary democracy. وہ تو لکلی چونکہ ڈیزالو ہو گئی نیشنل اسمبلی اس کے بعد, اور وہ سینٹ میں نہیں جا سکا معاملہ, تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں بنی. لیکن اس لاس آف ریپوٹیشن کا کیا ہوا؟ لاس آف ریپوٹیشن سے یہ ہوا کہ آج بھی اس کے امیجیٹلی بعد مشرف صاحب آ گئے, مارشل لا لگ گیا, اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو انڈورس کر دیا اس کیس کو, اور کہا کہ دس از اے کریکٹ مارشل لا. سو ان افیکٹ if you look at Pakistani history, why we have not been able to achieve parliamentary democracy, fault also lies with us parliamentarians. And آج بھی آپ دیکھیں, پچھلے 2 سال پہلے, 2 سال سے آپ دیکھیں, ہمارا مین کام کیا ہے as parliamentarians؟ ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا. قانون سازی کس کے لیے کرنا؟ for the betterment of the public, آپ لوگوں کے لیے, بہتری کے لیے, ملک اور قوم کی خدمت کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے پچھلے 2 سال سے قانون سازی کس طرح کی. اٹ از کالڈ بلڈوزنگ آف لاز. 1 منٹ میں بل آتا ہے, کوئی پڑھتا بھی نہیں اس کو, سٹیمپ کرتے ہیں اور لا بن جاتا ہے. لوگوں کا پارلیمنٹری جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس پہ سے وقار اترتا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی ہیو اسٹل ناٹ بین ایبل ٹو اچیو ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. My suggestion would be, my aim is, and that is my endeavor, اور یہی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ہم اپنا پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ خود ہی اپنا وقار اوپر کریں. We have to first improve ourselves. We have to first act like parliamentarians. Then you will respect us. Then people will respect us. And only then will we be able to achieve true parliamentary democracy. That is my first ingredient. سیکنڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس. میں کئی فورمز پہ جا کے بات کرتا ہوں, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ یو ایس اے کی پالیٹکس, آئی ٹاک اباؤٹ یو کے کی پالیٹکس, اینڈ آئی سے کہ لک ایٹ دیئر پارٹی سسٹم. ان کے پارٹی سسٹم میں آج اگر اوباما آتا ہے ان کی پارٹی میں, تو کل بائیڈن آ جاتا ہے, پرسوں کوئی اور آ جائے گا, ان نون, unrelated to each other, only rising from party politics. انگلینڈ کی پارٹیز کو دیکھیں تو 2 پارٹیز ہیں, یا مین پارٹیز جو ہیں کنزرویٹو اور لیبر. ان کے جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں وہ کوئی بھی بن سکتا ہے, anybody who rises from the ranks. Their political parties are not dynastic. Their political parties are not one-man show. They are truly democratic inside. So ہم جب تک اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ٹوٹلی ڈیموکریٹک نہیں کریں گے, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی will still be a dream we will achieve. I am going to shorten this. Third point. Third point was interference by other state actors. پاکستان کی ہسٹری میں we've all seen martial laws being imposed. پاکستان کی ہسٹری میں we've all seen the judiciary act and endorse those cases. ہم نے دیکھا ہے, آپ سٹارٹ کر لیں دوسا کیس سے, نصرت بھٹو کیس سے, آپ دیکھ لیں سارے کیسز جو اس کے بعد آتے رہے ہیں. ہمیشہ جب بھی موقع ہوا ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ گیا. جب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آپ ختم کرتے ہیں, اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا ہے ہماری ہسٹری میں. اس کے علاوہ جب بھی گیپ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری ایسے کیسز, ریکو ڈک کیس ہو گیا, بہت سارے کیسز ہو گئے جو ہمارے ماضی میں ہیں جہاں جو گورنمنٹ کے میٹرز ہیں اس میں انٹرفیرنس کرتی رہی. دوز آر آل تھنگز دیٹ ڈیریل
پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ از سوورن, دیر از اے کیبنٹ, دیر از اے پرائم منسٹر ریسپانسبل, the entire ministers are responsible to the parliament. Parliament is a watchdog. Judiciary acts within its sphere, اپنی jurisdiction کے اندر, and executive only implements. That is the ideal format of a parliamentary democracy. لیکن ہماری ساری mixed up ہو جائے گی. اگر ہسٹری دیکھیں, everybody is interfering with everybody else's business, not their own. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ آ کے تو مارشل لا لگا دیتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری آ کے بات کرنا شروع کر دی ہے پالیسی میٹرز کی, کہ آپ نے پرائس شوگر کی کتنی ہونی چاہیے, کتنی نہیں ہونی چاہیے. سو آل دیز میٹرز نیڈ ٹو بی, ایوری باڈی, ایوری انسٹیٹیوشن نیڈس ٹو بی ود ان دیئر اسفیئر. لاسٹ چیز جو تھی, آئی اسپوک اباؤٹ دا ول آف دا پیپل اینڈ لیڈرشپ. ول آف دا پیپل, جس طرح میں نے کہا, آج تک ہم نے پاکستان میں بات تو بہت کی, لیکن ول آف دا پیپل ایکچولی دیکھی نہیں. ول آف دا پیپل پہلی بار میں نے ایکسپیرئنس کی ہے اب, اینڈ دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ دیر از اے گڈ نیوز. دا گڈ نیوز از کہ ہم لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, لیکن ہماری زیادہ تر پاپولیشن جوان ہے. دے نو دا سسٹم, دے ریڈ ایوری تھنگ. وہ ایجوکیٹڈ through the social media network, they are as educated as anybody else. They are aware of their rights. اور اس بار جب الیکشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ایک بڑی مقبول پارٹی تھی, اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو سمبل اس کا لے لیا گیا. آپ سب نے وہ کیس دیکھا تھا, میں نے خود یہ کیس کیا تھا. پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. The purpose was very simple, that people should get confused, so confused that they will not be able to vote. But you people, you said no, this right of ours cannot be taken away. We will go through this process. Without the symbol we will still vote. اور ووٹ کیا, چپ کر کے کیا, برداشت کر کے کیا, ووٹ کیا, ایکسرسائز کی اپنی پاور. مجھے یاد ہے جب میں مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ پھر رہا تھا اس دن, تو بچیاں آ کے چپکے سے جو لائن پہ کھڑے تھے لوگ, ان کو کہہ رہی تھی آپ نے بینگن کو دینا ہے, بینگن کو دینا ہے, بینگن کو دینا ہے, بینگن کو دینا ہے. دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ گیا تو کسی نے ہاتھ پہ بنایا ہوا تھا نشان, شاید کریلے کا یا کسی کا, وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے ادھر ووٹ دینا ہے, ادھر ووٹ دینا ہے. میننگ دیر بائی دیٹ پیپل ور ویری اویئر. People knew کہ ہمیں ہمارا ووٹ کیا ہے. They knew their power of vote and they said کہ ہم نے اس بار ایکسرسائز کرنا ہی کرنا ہے, اور انہوں نے کیا. And I think that is the greatest achievement of Mr. عمران خان, کہ انہوں نے لوگوں کی یہ جو ول ہے جو آج تک مس کر رہی تھی. میں نے آپ کو اگزامپل دیا, پہلا مارشل لا ہوا, پہلا مارشل لا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جناب not a dog barked. دوسرا مارشل لا ہوا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. تو پیپل ہیڈ نو ول, دے ڈڈنٹ ریئلائز, دے ڈڈ ناٹ نو دیئر پاور. ان کو پتہ نہیں تھا کہ طاقت کتنی ہے ووٹ کی. اب اس الیکشن کے بعد وہ کلیئر ہو گیا. سو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. آپ ایک پیالے کی شکل سمجھے, ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ایک میٹافور. کئی بار شیکسپیئر بھی میٹافور کہتا تھا, میں شیکسپیئر تو نہیں ہوں, لیکن ایک میٹافور میں آپ کو دیتا ہوں. ایک پیالہ بھرا ہو پانی سے, بالکل اس کو ایک قطرہ اور ڈالنے کی ضرورت ہو تو پھر وہ پیالے سے نکل آئے گا اس کا جو پانی ہے, لیکن پیالہ خود قطرہ نہیں ڈال سکتا. ول آف دا پیپل آ گئی ہے, پیالہ بھر گیا ہے, ول آف دا پیپل از دیئر. اب ہمیں صرف ایک قطرے کی ضرورت ہے, اور قطرہ ایک لیڈر ڈال سکتا ہے. دا مومنٹ دیٹ ہیپنس, we will convert this into a revolution. You will convert it into a revolution. So آپ اپنے لیے تالیاں بجائیں. آج میں فیوچر بڑا اسٹرانگ اور پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. پارلیمنٹیرینز ول لرن ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, ہوپ فلی. ہم لوگ آپس میں, کل بھی میں نے ڈبیٹ کی سینٹ میں, اور میں نے کہا کہ اب یہ جو
لڑنا ہے جھگڑنا ہے ڈبیٹ کے ذریعے لڑیں جھگڑیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے لڑیں تاکہ ہمارا وقار بہتر ہو آپ کی نظر میں، آپ کے لیے کام کریں. وہ جب ہم کر لیں گے، will of the people is there, the leadership is there, the leadership is going to come out soon, by the way, inshallah. And as soon as the leadership comes out, we will achieve our revolution and true parliamentary democracy, inshallah. Thank you very much.